برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا محمد نور الله الأنور، وعلى آله المصابيح الغرر، وأصحابه السرج الزهر، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب قدیر نے بہت ہی تنبیہ کے ساتھ یہ فرمایا، الا سن لو سن لو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم، یہ امر اللہ نے تنبیہ کے ساتھ اور انا کی تاکید کے ساتھ کیوں بیان فرمایا کہ سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں کو کوئی ڈر اور کوئی غم نہیں۔ تو یہ اس لیے کہ اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ اللہ کو مانتے بھی ہیں اور ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر اس کے دوستوں کی شان میں گستاخی اور ان کی برابری کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے اس تنبیہ اور تاکید کی ضرورت ہوئی کہ اللہ تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا، یعنی اللہ کا معنی ہوش میں آ جاؤ، گوشے ہوش سے اس بات کو سن لو۔ تو یہ اس تنبیہ کا معنی یہ نکلا۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، کوئی کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، وہ ڈرتا ہے، اور کتنا ہی زیادہ کوئی آدمی اونچے مرتبے والا دنیا دار ہو، اس کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو غم
جھیلنا پڑتا ہے اس کو. سب کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ ڈرے اور غمگین ہو. جہاں پر بس نہ چلے تو ڈرے گا، اور جہاں کسی نعمت زائل ہونے کے بعد اس نعمت کو اکٹھا کرنے کا بس نہ چلے تو بھی آدمی غمگین ہوگا. یہ صورت ہوتی ہے. غم سے اور خوف سے اگر کوئی پاک ہے تو میرے رب پاک کی ذات ہے. اس کو کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں. تو اس نے اپنے اولیاء کرام کو کیا کسی ڈر میں یا غم میں مبتلا کیا؟ دوست اللہ کا ہے، اللہ بے ڈر ہے تو اس کا دوست بھی بے ڈر ہے. اب ان اولیاء کرام کی بہت سی قسمیں ہیں. ان میں اقطاب بھی ہوتے ہیں، اغواث بھی ہوتے ہیں، اوتاد بھی ہوتے ہیں، افراد بھی ہوتے ہیں، ابدال بھی ہوتے ہیں، اور غیب کے رجال بھی ہوتے ہیں جنہیں رجال الغیب کہا جاتا ہے. وہ سب ہیں. اور وہ بھی ہیں کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں ایک ولی وہ ہے کہ جو خود نہیں جانتا کہ میں ولی ہوں کہ نہیں. اس کو ولی مکتوم کہتے ہیں. اور تمام اولیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کیونکہ جمع مکسر کی اضافت استغراق کا فائدہ دیتی ہے. اسی لیے جب آپ دعا کرتے ہو رب اغفر لی ذنوبی، یہ ذنب کی جمع ہے، ذنوب، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ تو لفظ کے اعتبار سے ترجمہ ہوا، مگر حقیقی ترجمہ اس کا عربی قواعد کے روپ سے یہ ہے اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. سب کا استغراق اس وقت ہوتا ہے. تو اولیاء اللہ جب کہا گیا تو تمام اللہ کے دوست اس میں شامل ہو گئے. وہ دوست بھی شامل ہو گئے کہ عوام میں گھل مل کر رہتے ہیں، خود بھی ان کو نہیں پتا کہ میں ولی ہوں. اور وہ ہاں ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی سے ڈرتے نہیں اور کبھی کسی غم میں مبتلا نہیں ہوتے. سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ حضور آج رات گھر میں ایسی چوری ہوئی کہ گھر کا سارا اثاثہ، سارا مال قیمتی اور معمولی سب کا سب چور اٹھا لے گئے. یہ جب خبر ملی تو فرماتے ہیں الحمدللہ. پھر دوپہر کے بعد خبر ملی حضور فلاں جنگل میں چور آپ کے چرائے ہوئے مال کی تقسیم کر رہے تھے. اتفاقاً اس وقت پولیس وہاں پہنچ گئی اور ان سب کو گرفتار کر لیا اور سارا مال برآمد ہو گیا. یہ سنا تو فرمایا الحمدللہ. لوگوں نے کہا حضور یہ والا الحمدللہ تو سمجھ میں آیا اس وجہ سے کہ گئی ہوئی دولت واپس آئی، اللہ کا شکر ہے.
مگر وہ آپ نے جب آپ کو خبر ملی کہ سب چوری ہو گیا، اس وقت الحمدللہ کہا، تو اب مجھ کو، ہم لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ انا للہ کے وقت میں آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا جب وہ والا نہیں سمجھے تو یہ بعد والا بھی نہ سمجھے۔ سنو، جب یہ مال ملنے کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل سے پوچھا، بول خوشی حاصل ہوئی کہ نہیں؟ جو مال لٹ گیا تھا اب حاصل ہوا، طبیعت خوش ہوئی کہ نہیں؟ دل نے کہا سرکار وہ گھر میں تھا، جب بھی وہ اللہ کا مال تھا، چور اٹھا لے گئے تب بھی اللہ کا مال ہے، تو ہمیں صدمہ کس بات کا ہو؟ تو میں نے کہا الحمد، دنیا کے مال کی لالچ میرے دل کے اندر نہیں ہے، یہ شکر کیا میں نے اللہ کا۔ جب چوری ہونے کی خبر ملی تو دل سے پوچھا کتنا صدمہ ہوا؟ دل نے کہا کوئی صدمہ نہیں، وہ اللہ کی ملک سے باہر تو نہیں ہوا، ہم اللہ کے دوست ہیں، اس لیے ہمیں کیوں اس کا غم ہو؟ تو میں نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے دل میں دنیا کے مال کی لالچ اور حرص نہ رکھی کہ جس کی وجہ سے آدمی کا مال برباد ہوتا ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوستوں کو یہ مرتبہ عطا کیا۔ وہاں بھی اولیاء کرام تو کیا، اللہ کے انبیاء کرام جو خالص اللہ کے نائب ہیں۔ اللہ کا نائب کوئی ولی نہیں ہوتا ہے، صرف نبی ہوتے ہیں، نبی اور رسول کا درجہ ہے یہ۔ اور یہ اولیاء کرام انبیاء کے نائب ہوتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا جلوہ اور اس کا نائب ہوتا ہے۔ کسی نبی میں جلال دیکھیں گے، سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ہدایت دینے کی کوشش کی، تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن عظیم میں فرمایا انہوں نے اس طرح 950 سال یعنی 1000 میں 50 سال کم، اتنے دنوں تک تبلیغ کی۔ یہ مرتبہ صبر کا ہے۔ جب مایوس ہوئے تو یہ مرتبہ غضب کا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ تو نے جو انبیاء کرام کو ایک ایک ایسی دعا دی ہے کہ جس دعا کا حوالہ دے کر کوئی مانگا جائے اس دعا کا حوالہ دے کر تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں ان لکل نبی دعوت مستجابہ، ایک
ایسی دعا کہ وہ ہر حال میں قبول ہونے والی ہے، یہ ہر نبی کو دی گئی۔ وَقَبَعْتُ دعوتی شفاعتاً لِأُمَّتِي، سب نے وہ دعا مانگ لی، مگر میں نے اس دعا کو بچا کے رکھا ہے امت کی شفاعت کے لیے، کہ میں امت کی شفاعت کے لیے وہی دعا کا حوالہ دوں گا۔ سمجھ میں آیا؟ انبیاء کرام کی دعائیں رد نہیں ہوتی، مگر ایک دعا وہ ہے جس کا پکا رجسٹریشن ہے، یہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ وہ دعا جو دعوت مستجابہ کے طور پر مجھے عطا کی گئی، وہ میں مانگتا ہوں دعا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں میں سے ایک کا بھی گھر دنیا میں باقی مت رکھ۔ جتنے ان کے منکرین تھے، اب اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ فرمایا دیکھو مذاق تو اڑا رہے ہو، مگر جب طوفان آئے گا تو میری کشتی کے علاوہ کوئی چیز تمہیں بچا نہ پائے گی۔ ان لوگوں نے کہا جیسے ہمارا گھر ڈوبے گا آپ کی کشتی بھی ڈوب جائے گی، کیونکہ ان لوگوں نے کبھی کشتی اور کشتی کے اوصاف و خواص دیکھے ہی نہیں تھے۔ دنیا کی سب سے پہلی کشتی اللہ کے رسول نوح علیہ السلام نے بنائی۔ قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، ان اصنع الفلک بأعیننا، اے نوح ایک کشتی بناؤ، ہماری نگرانی میں وہ بنے گی، ہم جیسے جیسے بتائیں گے ویسی بنے۔ تو اس میں پیندی کی طرف کوئی سوراخ نہ چھوٹنے پائے، ایسی کشتی بنائی جائے۔ تو بنی فلاں لکڑی استعمال کی جائے، اس کا ڈھانچہ اس طرح سے ہو، نقشہ یہ ہو، 2 تلہ ہو، یہ سب اللہ تعالی نے ان کو تعلیم دی، ویسی بنی۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے وہ دعا مانگی، سب نے اس طرح کی دعا مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی وہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے اس دعا کو استعمال کر دیا، اور میرے آقا نے اس کو ہم گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے بچا۔ کیا رحمت للعالمین عالمینی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی رحمت سے ہمیشہ فیضیاب بناتا رہے۔ اب یہ ایک جلال آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ مادرزاد نابینا آتا، آنکھ میں اس کے پھونک مار دیتے، وہ بالکل آنکھ ٹھیک، اور اگر کوئی کوڑھی آتا اپنا تھوک شریف اس کو لگا دیتے، بالکل چماچم خوبصورت جسم اس کا بیماریوں سے پاک ہو جاتا تھا۔ سارے انبیاء کرام اس طرح سے ایک نہ ایک خوبی میں مختص تھے، اور اولیاء جو آئے
کسی نہ کسی کا جلوہ بن کر آئے. اس لیے کوئی بڑے پرجلال ولی ہوتے ہیں اور کوئی بہت جود و نوال والے ہوتے ہیں. کوئی مصیبتوں اور دکھوں کو دور کرتے ہیں اور کوئی وہ ہوتے ہیں کہ ان سے ادب سے بات کرو، ذرا بھی کچھ بے ڈنگا پن کیا اللہ کی طرف سے عذاب اتر پڑے گا، مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے. ایسے بھی اولیاء کرام. تو حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی کا جلوہ ہے، اور میں سید العالمین شفیع المذنبین بدر کمال شاہ جلال و جمال سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ. کیا مطلب؟ اے رسالت. سبحان اللہ. سارے انبیاء کرام کی خوبیاں اور کچھ اس سے زیادہ اگر کسی میں ہے تو میرے آقا. سمجھ گئے؟ اور اب حضرت غوث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پرتو جلال و جمال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے اولیاء میں جو خوبیاں جو کمالات ہیں اکٹھے طور پر غوث پاک میں موجود ہے ایک جگہ، اور کچھ اس کے علاوہ بھی خوبیاں ہیں. سمجھ گئے؟ ان خوبیوں میں سے ابھی آپ نے ایک خوبی دیکھی کہ سرکار کے قدم ناز کو سہارا دینے کے لیے اپنی گردن حاضر کر دی. یہ عالم ارواح میں اس دنیا میں بھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی کمال کے ساتھ ہیں. نہ بادشاہوں سے ڈرتے، نہ خلفاء بنو عباس سے ڈرتے، نہ کسی شیر اور چیتے سے ڈرتے. سبحان اللہ. ایک بزرگ جب کہیں کسی جگہ جاتے تو شیر کی پیٹھ پر سوار ہو کر جاتے اور وہاں پہلے ہی سے خبر کر دیتے کہ ایک گائے میرے شیر کی غذا کے لیے تیار رکھی جائے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زیارت کا بھی ان کو شوق ہوا. وہ آنے لگے اور غوث پاک کے ہاں اپنی گزارش پیش کر دی کہ ایک گائے کا انتظام میری سواری کے لیے رکھا جائے. تو حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کے لیے ادھر باہر باندھ دو ایک گائے. جب آئیں فوراً اس سے شیر کے سامنے حاضر رہے. گائے گئی. اب جیسے ہی وہ اترے شیر پر سے، شیر نے چاہا کہ گائے پر حملہ کر کے اس کا خون پیے، گوشت کھائے. غوث پاک کا کتا اس گائے کے پیچھے پیچھے تھا. اس نے یہ منظر دیکھا، اچھل کے شیر کے گلے کو اپنے دانتوں میں دبایا اور وہیں پر وہ تڑپ اٹھا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کو ہو کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. حضرت غوث پاک کے جب ایسے کمالات ہیں کہ کتا ان کا نہیں ڈرتا، تو پھر
غوث پاک کیا کسی چیز سے ڈریں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے غوث پاک کے دامن میں رہو۔ اس لیے یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی ڈر اور کوئی غم نہیں ہوتا، بڑی تاکید سے فرمایا۔ کیوں؟ اسی چیز کے لیے فرمایا، اے ڈرپوک لوگو، اگر کسی ڈر میں مبتلا ہو، غم اور صدمے سے دوچار ہو، تو خوب ہوش میں آ جاؤ کہ میرے اولیاء کرام وہ ڈر سے بھی پاک ہیں اور غم سے بھی پاک ہیں۔ تم ان اولیاء کرام کے دامن میں آ جاؤ، ڈرپوک ڈر سے پاک ہو جائے گا۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو سبحان اللہ، میں تو دیکھتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں سرکار غوث پاک کا سچا ماننے والا ڈرتا نہیں۔ کیا میرے اعلی حضرت برٹش حکومت سے ڈرے؟ کتنے فتوے ظالم برٹش حکومت کے خلاف فتاوی رضویہ میں ملتے ہیں، کبھی نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ یہی باطنی کے ایک حاجی صاحب تھے، برٹش حکومت میں مولانا لوگوں کا وظیفہ بانٹنے پر مقرر تھے۔ انہوں نے کہا اپنے آفیسر سے، یہ مولوی اشرف علی کے، یہ مولوی گنگوئی صاحب کو، یہ فلاں صاحب کو، یہ فلاں صاحب کو آپ بھیجواتے ہیں، ہمارے بھی ایک بزرگ مولانا ہیں۔ تو کون ہیں؟ کہ بریلی کے مولانا احمد رضا ہیں، ان کو بھی کچھ وظیفہ بھیجا کیجیے، وہ بہت کام کے بزرگ ہیں۔ کہ ان کو ہمیں اپنا پیسہ برباد کرنا ہے کیا؟ ہم خوب جانتے ہیں ان کو، وہ ہم پوری حکومت بھی ان کو دے دیں تو وہ اس کی لالچ میں نہیں آئیں گے، وہ شان ہے۔ ہاں، کہا کہ یہ کتنا ہی دے دیا جائے ہمارے ہاتھے نہیں چڑھیں گے، وہ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو یہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جاتے رہا۔ اسی لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تجھ سے سب کو ہے در سے نسبت، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے۔ یعنی جن میونسپلٹی کی طرف سے پہلے کتے بہت پکڑے جاتے اور ان کو کوڑا گاڑی میں لاد کر لے جا کر کے یا تو جنگلوں میں چھوڑ آتے یا اس کو قتل کر دیتے، اس طرح سے ہوتا تھا پہلے۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سب کتے تو پکڑے جاتے ہیں، مگر جس کتے کے گلے میں ایک پٹا بڑا ہوتا ہے اس کو کوئی میونسپلٹی کا آفیسر پکڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یا غوث اعظم، آپ کی غلامی کا پٹا اس سگے در پر سگے آستان غوثیت کا کتا احمد رضا بھی ہے،
اور اس کی گردن میں آپ کا پٹہ غلامی پڑا ہوا ہے۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے۔ الحمدللہ ہم لوگ تو کچھ بھی اپنے طور پر ان حضرات سے مناسبت رکھنے کی کے دعوے دار نہیں ہیں، مگر الحمدللہ ہم اعلی حضرت پر ناز کرتے ہوئے بڑی بڑی ٹکر لے لیتے ہیں۔ یہ سوچ کر ٹکر لے لیتے ہیں کہ امام احمد رضا ہماری پشت پناہی کریں گے، جن کی پشت پناہی غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کبھی بھی نقصان نہیں اٹھایا، اور نقصان بھی ہو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم دین کے نام پر کچھ قربان کرتے رہیں گے، وہ نقصان نہیں ہے، وہ قربان ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اس لیے رفیقان ملت، آپ حضور غوث پاک کے سچے پکے غلام بنو۔ یہ پالی یہ حضرت صدر الشریعہ تھی، انہوں نے اس پالی کو ایسا پالا کہ شروع میں جب میں آتا تھا تو میں پوچھا کرتا تھا کہ یہاں پر کوئی دیوبندی غیر مقلد صلح کلی ہے؟ کہ نہ، کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صوفی صاحب نے، صوفی عبد الرحمن صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک دیوبندی یہاں کاروبار کرنے آیا، تو لوگوں نے کہا چپ چاپ یہاں سے جا کے کسی دوسری جگہ کاروبار کرو، ورنہ تمہارا کاروبار تو الگ رہا، خود تمہاری بھی ایسی پٹائی ہوگی کہ تم یہاں سے بھاگ کھڑے ہوگے، ہاں جان بچاؤ گے۔ تو وہ چلا گیا۔ مگر آج اب میں پوچھوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ صرف وہابیوں سے دوستی اور رشتہ داری نہیں کرتے، بلکہ صلح کلی قسم کے ملا لوگوں کو بلا کے وعظ کرتے ہیں۔ یا اللہ، یہ کیا انقلاب برپا ہو گیا! غوث پاک کے سچے غلام بن کے رہو اور یہ سارے طریقے ختم کرو، ورنہ یہ غوث پاک کے ہیں، یہ دعویٰ بالکل لغو بیکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں بد مذہبوں کا بڑا رد کیا ہے، اور رافضیوں کا تو اتنا رد کیا کہ رافضی ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ سیدی نہیں ہے، سیدی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد میں ہیں، حضرت حسن ابن حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تو شہید ہو گئے کربلا میں۔ وہاں سے تو صرف امام حسین کے بیٹے زین العابدین بچ کر آئے۔ میں نے جب شیعوں کی کتاب میں یہ سب پڑھا تو میں نے فوراً کتابیں اب تنقید کی نظر سے دیکھنی شروع کی، تو معلوم یہ ہوا کہ اسماء الرجال کی کتابوں میں ہے۔ یہ میں نے دیکھا، پڑھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ عنہ اور امام حسن مثنیٰ دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں
میدان جہاد میں نہیں جا سکتے. تم کو میری اور بھائی جان کی امانتیں خلق خدا میں تقسیم کرنی دونوں. پھر میں نے بخاری شریف میں تلاش کیا تو بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں یہ حدیث ملی. سبحان اللہ کہ حسن مثنیٰ نے حضرت امام حسین کی شہزادی فاطمہ الصغریٰ سے نکاح کیا تھا اور ان کی نسل چلی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان ما شاء الله كان. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان إلا بالله ما شاء الله كان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يا الله. صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك. ہاں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں امام حسن مثنیٰ نے کربلا کے بعد امام حسین کی شہزادی فاطمہ الصغریٰ سے نکاح کیا. ان سے حضرت عبداللہ المہد پیدا ہوئے. عبداللہ المہد یہ غوث پاک کے اوپری اجداد میں داداؤں میں. اب کو ان کے سید ہونے میں کوئی شک رہا ہے؟ پھر وہ معاملہ باغ فدق کا تو اس میں بھی بخاری شریف میں ملا کہ امام حضرت ابو بکر صدیق کے قبضے میں وہ باغ فدق رہتا تھا، متولی کیا تھے. حضرت عمر کے پھر قبضے میں آیا. حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو حضرت عمر نے متولی بنا کر کہا اسی طرح اس مال میں تصرف کرو جس طرح رسول پاک کرتے تھے اور حضرت ابو بکر کرتے تھے. ان کے بعد 2 سال تک میں کرتا رہا. ان لوگوں نے شرط قبول کی. پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن کے قبضے میں آیا. ان کی شہادت کے بعد امام حسین کے قبضے میں آیا. ان کی شہادت کے بعد علی زین العابدین اور حسن مثنیٰ کے قبضے میں وہ آیا. یہ بخاری شریف میں. اب جھوٹ بول کر کے سرکار غوثیت مآب کی شان میں گستاخی کرنا صرف اس لیے ہے کہ ان کی اصل حقیقت غوث پاک نے کھول کے رکھ دی. اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک کی غلامی میں زندہ و تابندہ رکھے. اٹھیے صلاۃ و سلام کریں.